ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد آتاني الله شيئا ما آتاه أحد من الأولين والآخرين وترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله يا ابن آدم لعلي أن آتيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه لا يرى ما لا يصبر عليه فیدنیہ منہا فیستظل بظلہا ویشرب من مائہا الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس مفہوم کی حدیث پیچھے گزر چکی، اس سے پہلے کچھ فرق کے ساتھ یہ حدیث پاک اس سے پہلے جو گزری وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری وہ انسان جو جنت میں داخل ہوگا، وہ آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی گرے گا، کبھی چلے گا، کبھی رکے گا اور کبھی جہنم میں گرے گا، گرتے پڑتے وہ وہاں پہنچے گا، زخمی ہوگا، گرے گا، پڑے گا۔ وہ آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی رکے گا اور کبھی جہنم میں گرے گا۔ گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا شعر ہے، اس کا یہ مصرع اس پہ صادق آتا ہے۔ فَإِذَا جَاوَزَهَا، اور جب وہ جہنم پار کر جائے گا، جنت کے پاس پہنچ آئے گا، داخل نہیں ہوگا دروازے کے پاس، جنت کے دروازے کے بہت دور، مگر جہنم سے تھوڑا پار ہو گیا، علاقہ چلا گیا جہنم والا۔ اذا جاوزها، اور جب وہ حصہ پار کر لے گا، التفت الیہا، جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا تبارک الذی نجانی منکا، اللہ کا شکر ہے اور برکتیں اور رب کے لیے جس نے اے جہنم تجھ سے مجھ کو نجات عطا فرمائی۔ اس کو دیکھے گا، جان میں جان آئی، اللہ کا شکر ہے کہ تجھ سے نجات پا گیا۔ وہ کہے گا ابھی جنت کی گیا نہیں ہے، صرف جہنم پار کیا ہے، تو اس پار ہونے میں اسے جو خوشی ہوگی، آقا کہے گا آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احد من الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اولین و آخر میں یہ اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ یہ کہے گا اللہ نے مجھے وہ چیزیں عطا فرمائی، وہ کیا تھا؟ تجھ سے نجات۔ تو اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا جنت کے دروازے کے قریب، وہ کہے گا اے رب
ادنین من ہذی شجرہ، مجھے وہ جو جنت کے آنگن میں، جنت کے باہر، دروازے کے باہر جو درخت لگا ہے، مجھے اس کے قریب پہنچا دے، لأستظل بظلها واشرب من مائها، تاکہ مولا میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کے پاس ایک چشمہ ہوگا تاکہ اسے پانی پیوں۔ اللہ فرمائے گا اے ابن آدم لعلی آتے تو کہا فلا تسألتنی غیرہا، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا، کچھ اور نہیں مانگے گا۔ فقل لا یا ربی، اور وہ کہے گا نہیں مولا، اور کچھ نہیں، صرف مجھے وہ درخت کے قریب پہنچا دے، اس کے سائے میں پہنچا دے۔ وَيُعَادُهُ أَن لَا يَسَلُوا غَيْرَهَا، اور رب سے معاہدہ کرے گا، وعدہ کرے گا کہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ وَيَعْذِرْهُ رَبُّهُ، اور رب اسے معذور بھی جانے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ يَرَى مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ، وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر نہیں کر رہا، تو رب بھی اسے معذور جانے گا کہ جب ایسی چیز کے سامنے آ گیا ہے کہ کسی کا صبر نہ ہو تو اب اس کا بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، تو رب اسے معذور جانے اور اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا۔ فَيُدْنِهِ مِنْهَا، اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، تو اس درخت سے سایہ بھی لے گا اور اس کے چشمے سے وہ پانی بھی پیے گا۔ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ الشَّجْرَةُ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر اس کے سامنے ایک دوسرا درخت ظاہر ہوگا جو پہلے سے بہت زیادہ حسین و جمیل ہوگا، دوسرا درخت۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّي، وہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، ادنین من ہذی الشجرہ لأشرب من مائها واستظل بظلها، مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس سے سایہ حاصل کروں، اس کا پانی پیوں۔ لا اسألک غیرک، اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ چیز طلب نہ کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہ مانگوں گا۔ فیقول یا ابن آدم، اللہ کہے گا اے انسان، اے ابن آدم، الم تعاہدنی ان لا تسألنی غیرہا، کیا اس سے پہلے بھی کچھ نہ مانگنے کا وعدہ نہیں کر چکا؟ پھر مانگ رہا ہے۔ فیقول، رب کہے گا لعلی ان ادنیتها منا تسألنی غیرہا، اب ٹھیک ہے، اب میں تجھے اس درخت کے قریب بھی کر دوں تو ممکن ہے شاید تو اس کے آگے اور کچھ نہ مانگے۔ فَيُعَاهِدُ أَن لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، تو رب سے معاہدہ کرے گا بس مولا اب اس کے آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اور رب اسے معذور جانے گا، کیوں؟ إِنَّهُ يَرَى مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ، وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر ہی نہیں کر پا رہا۔ کوئی بھی ہوگا بھائی، اتنی حسین چیز سامنے ہوگی تو التجا کرے گا، جانے کی خواہش کرے گا۔ اب فیدنیہ منہا، اللہ اسے قریب کرے گا، یستظل بظلھا ویشرب من مائھا، اس وہاں بیٹھے گا زمانوں تک، اس درخت کا سایہ بھی حاصل کرے گا، اس کے چشمے سے پانی پیے گا۔ آقا فرماتے ثم ترفع له شجرة عند باب الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کے بالکل قریب ایک درخت لگا دے گا، یا احسن من الاول، جو ان دونوں درختوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا، حسین ہوگا، پہلے دو درخت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب جتنا رب چاہے گا، ایک حدیث میں ہے، وہ وہاں ٹھہرے گا، مگر وہ بھی سوچ رہا ہوگا 2 مرتبہ مانگ چکا ہو وعدہ کر کے، اب تیسری مرتبہ ہے، تھوڑا سکوت کرے گا۔ سکتا ما یشاء اللہ ان یسکت، حدیث پاک میں ہے اتنا خاموش رہے گا جتنا رب چاہے گا۔ پھر کب تک صبر کرے گا بھائی؟ صبر کا پیمانہ لبریز تو ہوتا ہی ہے، کبھی نہ کبھی تو پیمانہ چھلکتا ہے۔ فیقول اے ربی، پھر کہے گا اے پروردگار، اللہ اس کی طرف توجہ رحمانی ہوگی۔ ادنینی من ہادش لأستظل بظلھا واشرب من مائھا، مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس سے سایہ حاصل کروں، اس کا پانی پیوں۔ لا اسالک غیرہا، قسم تیری ذات کی اب کچھ نہ مانگوں، اب
کچھ نہ مانگوں گا. فیقول اے ربی یا ابن آدم، رب فرمائے گا اے انسان، الم تعادنی ان لا تسألنی غیرہا، اس سے پہلے بھی کچھ نہ مانگنے کا 2 مرتبہ وعدہ نہیں کر چکا، پھر مانگ رہا ہے. تو ایک حدیث میں ہے، اس طرح کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ وہ بندہ کہے گا مولا میرا کیا، میں تو بندہ ہوں. لا تجعلنی اشقى خلقک، اے مولا اپنی مخلوق میں مجھے بد نصیب نہ چھوڑ، سب اندر جائیں اور میں باہر رہوں. اگر میں اتنا بد نصیب رہا، سب اندر میں باہر، مولا یہ تو بد نصیبی ہے. اگر تو مجھے یہاں سے اٹھا کے اندر ڈال بھی دے، میں سمجھتا ہوں مولا تیرا کچھ نقصان نہ ہوگا، تیرے بندے کا ہی بھلا ہوگا. بندہ بھی ایسا ہوگا بھائی، رب کو منانا آنا چاہیے، رب کو مناتے آنا چاہیے. رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، اور وہ اتنا کرم کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے. حدیثوں میں اور اس کا مفہوم اور بزرگ صالحین فرماتے ہیں ایک بیٹے سے جتنی محبت ماں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ 100 یا ایک حدیث میں آیا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا. بس منانے کا طریقہ آنا چاہیے، جو طریقہ آئے اس طریقے سے مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، اس طریقے سے مانگنا چاہیے. تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی بندے کی نیت، اس کا خلوص، اور اللہ تعالی اس بندے کو عطا فرماتا. اگر بندہ اس ڈھنگ سے مانگتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، اور مانگنے کا جب طریقہ ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑا گنہگار شخص حج ادا کرنے چلا گیا، حج کے لیے گیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور پکڑ کر کہتا ہے اے مولا، دیکھیے مانگنے کا طریقہ، الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں. کیا مانگتا ہے؟ الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں. مولا حج میں 2 حرف ہے، ہا اور جیم. ہا سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم ہیں. اللہ اللہ، ہا سے تیرا حکم اور جیم سے میرا جرم مراد ہے. مولا تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف کر گا. اللہ اللہ، کتنی پیاری مناجات کر رہا ہے، کتنا پیارا جملہ وہ بول رہا ہے. اللہ آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اے بندے تو نے کتنی عمدہ بہترین دعا مناجات کی، اے بندے پھر کر، تیرا رب سننا چاہتا ہے. پھر بول. وہ پھر کہتا ہے اے مولا تو نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، حج عطا فرمایا. الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں. اور حج میں 2 حرف ہیں، ہا اور جیم. اور مولا ہا سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم مراد ہے. ہا سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم مراد ہے. اے مولا تو اپنے جود و کرم سے اس گنہگار کی حاجت پوری کر دے. آواز آتی ہے خانہ کعبہ سے، اے بندہ بڑی اچھی مناجات کر رہا ہے، پھر کر، تیرا رب سننا چاہتا ہے. اللہ اللہ، وہ پھر کہتا ہے مولا مولا تیرے اس گھر کے زیارت کو حج کہتے ہیں. اور مولا حج کے 2 حرف ہیں، ہا اور جیم. ہا سے اگر میری حلاوت ایمانی مراد ہے تو جیم سے تیرا جلال مراد ہے. ہا سے اگر میری حلاوت ایمانی ہے تو جیم سے تیرا جلال ہے. اے مولا اپنے جلال کی برکت سے اس ضعیف کو حلاوت ایمان عطا کر. اللہ اللہ،
آواز آتی ہے، اے بندہ تو نے یہ مناجات کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، تو نے ہاتھ سے جو مانگا جیم سے اللہ سدی عطا فرمائے۔ تو مناجات جب بندہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس ڈھنگ سے مانگو، اللہ کو مناؤ، پھر دیکھیے رب اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم تو آئے یہ جٹ منگنی پٹ بیا فاتحہ پڑھ کے چلے گئے، نہ خلوص آیا نہ للہیت آئی۔ دعا میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، بندے کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، وہ کس طرح منا رہا ہے، کس طرح منا رہا ہے۔ بلکہ بعض صالحین کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو مناتے ہیں اللہ کو منا۔ مولا میں گنہگار، میرا کیا مولا، میری حیثیت کیا مولا، میری وقات کیا، میرا کوئی وجود نہیں ہے تیری رحمت کے سامنے، مگر مولا میں کیسا بھی ہوں تیری مخلوق میں فرد۔ اے مولا اگر تو مجھے نہ دے تو یہ تیرا عدل ہے، دے تو تیرا فضل ہے، دے تو فضل ہے۔ اے مولا اگر تو محروم کرے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر مجھے دے تو تجھے نقصان نہیں ہے، مگر مولا دے گا تو تیرے بندے کا بھلا ہے۔ ان الفاظ سے بندہ رب کو مناتا رہے، اللہ اللہ، رب بڑا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سے رب خوش ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا کرنا جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ کیوں نہیں مانگتا؟ بندے کا مانگنا رب کو پسند ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہا دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مرض ہے۔ صبح مانگو، شام مانگو، نماز میں مانگو، فرض بات مانگو، نفل پڑھ کے مانگو۔ اس لیے ہم میں تو رسول اللہ نے ہر جگہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ سو تو مانگتے ہیں، اٹھو تو مانگتے ہیں، دعائیں ہیں نا بھائی۔ مسجد میں داخل ہو تو مانگا اللہم انی دخلت المسجد، اے مولا میں مسجد میں داخل ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اے مولا وفتح لی باب الجنہ، میرے لیے اس مسجد کے دروازے کے بدلے جنت کا دروازہ کھول۔ مانگا کہ نہیں؟ رب اغفر لی، اے مولا مجھے بخش دے، وفتح لی بابا، اور میرے لیے دروازے کھول۔ مانگا کہ نہیں مانگا؟ کھانا کھاتے ہیں تو مانگتے ہیں الحمدللہ الذی، اے مولا تجھے پاکی تجھے حمد ہے، اطعمنی وسقانی وکفانی وہدانی وجعلنی من المسلمین، جس نے مجھے کھلایا پلایا، ہدایت دی، تعظیم والوں میں بنایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ کسی کے ہاں جاؤ تب مانگتے ہیں اللہم اتی من اطعمنی، اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اسقی من سقانی، اسے پلا جسے مجھے پلایا، اکرم من اکرمنی، مولا اسے عزت دے جس نے مجھے یہاں بٹھا کے عزت دی ہے۔ مانگ رہے ہیں اور ہر جگہ مانگ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ رب کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے، دعائیں کرتے رہو۔ بلکہ بزرگوں نے کہا عادت بناؤ، اپنے ہر شبد میں اللہ کا ذکر ہو، عادت بناؤ، بار بار الحمدللہ کہنے کی، سبحان اللہ کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی عادت بناؤ۔ کچھ لو تو الحمدللہ، کچھ دو تو الحمدللہ، کسی کے یہاں جاؤ بسم اللہ اور سبحان اللہ، کوئی اچھی بات ہو تو الحمدللہ سبحان اللہ، کوئی تعجب والی بات دیکھو اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ یہ الفاظ اپنے روٹین کی زبان میں ڈالو، بار بار سوری 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 کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی حمد کے جملے اپنی عادت میں ڈالو، رب کو بڑا پسند آتا، رب کو بڑا پسند آتا۔ تھوڑا ہوتا ہے آئی ایم سوری، تھوڑا ہوا آئی ایم سوری، آف کورس، ایکسکیوز می، یہ سب یہودیوں کے جملے آ گئے۔ انہی جملوں کو اچھی طرح سے بولو بھائی، معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، ہدایت دے اللہ تعالیٰ، معاف فرمائے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کو کچھ دو یا کسی سے لو تو الحمدللہ۔ یہ اپنے الفاظ اور یہ اپنے اولاد کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، ورنہ بچہ کسی سے کچھ ککشا میں آتا ہے تو وہ بھی ڈیڈی اور ممی اور سوری وہ ایکسکیوز میں کر کر کے مر جاتا ہے۔ انہی چیزاں وہ وہاں تک رہے، یہ بھی الفاظ رہے، ایسی بات نہیں، کوئی برائی نہیں کرتا، مگر
ہم اپنا کردار ایسا بنائیں کہ ہمارے بول چال میں بار بار اللہ کی حمد و اس کا ذکر ہو. رب کو بڑا پسند آتا ہے بندہ صبح سے شام تک میرا ذکر کر رہا ہے, گھر میں جاتا ہے السلام علیکم, کھانا کھاتا ہے بسم اللہ, کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے, کچھ دیتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, کچھ دیکھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے, نیچے اترتا ہے تو اللہ کی تسبیح بولتا ہے, اوپر والی جگہ چڑھتا ہے تو اللہ کی تکبیر بولتا ہے, اور بار بار اللہ کی ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ کے جملے عادت بن جاتی ہے. جب عادت بنتی ہے نا تو میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہ نیند میں رہتے ہیں تب بھی الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا دارالعلوم میں, اب حفظ پڑھتے ہیں, حفظ تو رات کو 1 بجے تک وہ یاد کرتا تھا, قرآن شریف رٹتا تھا. ہم لوگ اکثر دیکھتے تھے وہ گہری نیند میں ہوتا تھا اور پورا سپارہ پڑھ جاتا تھا. الحمدللہ یہ دیکھا ہے, تو یہ نیند میں ہوتا تھا اور پورا پارا پڑھ لیتا تھا. جس کی عادت ہوتی ہے نا پھر وہی چیزیں نیند میں بھی ہوتی ہے, اس لیے عادت بنا. الحمدللہ سبحان اللہ, بار بار یہ الفاظ کہتے رہو ماشاء اللہ, ماشاء نائس گڈ, اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, ایکسلنٹ, یہ سب جو ہے اس لفظ کے ساتھ باڈی بھی ہل جاتی ہے, لفظ کے ساتھ ساتھ باڈی بھی ہل جاتی ہے. یہ سب اللہ اس کے رسول کے ذکر و حمد کے جملے ہوں گے انشاءاللہ, اللہ ان لفظوں پہ ثواب دے گا. جہاں یہ ہے وہاں رکھو, آفس میں اگر یہ ضرورت پڑتی ہے تو وہاں رکھو اس کو, مگر پھر دیکھیے پھر برکتیں آئے گی. تو بزرگوں نے صالحین نے فرمایا ہے عادت ڈالو. بچوں پہ ماں باپ کی عادت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب بار بار گھر میں آتے جاتے سلام کرو گے, اللہ کی حمد کے جملے ماشاءاللہ, بیوی کپڑا لے کے آئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا لائی ہے, دیکھیے ہے یہ بچوں پہ اثر پڑے گا. آپ کو کھانا دے رہی, پانی کا گلاس گر گیا, کچن میں کام کر رہی ہے بیوی صاحبہ اور کچھ گر گیا, اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے, اور پھر دیکھا ہاں صرف سالن جو ہے گرا ہے, پانی گرا, زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے, الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا ہوتا ہے, بچوں پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے, اور رب کو بندے کی ادائیں بڑی پسند آ رہی ہے, بڑی پسند آتی ہے. تو یہ جو ہے عادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بہت ہیں, بہت ہیں. یہ دعائیں ہی ہیں, کیا ہے, دعائیں ہیں. خیر اس ڈھنگ سے رب سے مانگو, اللہ دے گا. حدیث میں پوری کر دیتا ہوں, بڑی حدیث ہے. اب اللہ فرمائے گا اے ابن آدم, کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اس کے علاوہ نہ مانگے گا؟ کہے گا اے مولا ہاں, ہذہ لا اسألک غیرہا, مولا اب مجھے دے دے. یہ جنت کے جو قریب باب جنت کے قریب جو دروازہ لگا ہے, باغ درخت لگا ہے, مولا دے دے, اور اس کے علاوہ نہ مانگوں گا. وربہ یعذرہ, اور رب اسے معذور جانے گا. انہ یرا ما لا یصبر علیہ, اس لیے کہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر نہیں کر پا رہا. رب بھی اسے پہنچا دے گا. فیدنیہ منہا, اللہ اسے اس جنت کے قریب لگے ہوئے درخت پہ پہنچا دے گا. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا, جب وہاں قریب ہوگا. سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ, دروازے پہ کھڑا رہ کے اندر سے جنتیوں کی آواز سنے گا, جنتیوں کی آواز سنے گا. ایک دوسرے کو جنتی سلام کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, یہ آواز سنے گا. اللہ اللہ, ان کی آواز کیا ہوگی؟ قرآن شریف میں ہے یلقونہا قالوا سلام, جب جنتی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے. یہ جنت میں ملنے کا طریقہ سلام ہے, اور واپس میں باتیں کریں گے. اب یہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہا ہے, اندر سے میرے بھائی لوگ آواز دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اللہ, اب کون آدمی صبر کرے گا بھائی, کون آدمی صبر کرے گا؟ اب وہ آواز سنے, آقا کہتے فیقول اے ربی, وہ کہے گا اے پروردگار, ادخلنی ہاں, اب مجھے اندر داخل کر ہی دے,
اب مجھے اندر داخل کر دے. فَقُلْ يَا ابن آدم, رب کہے گا اے ابن آدم, مَا يُسِيرِنِ مِنْكَ, تو نے تو مجھے فارغ چھوڑا ہی نہیں, کام تیرے بار بار پکارنے کی وجہ سے تیرا ہی کام ہو رہا ہے, تو نے مجھے فارغ چھوڑا ہی نہیں. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, فارغ نہیں چھوڑا, فرصت میں چھوڑا, فارغ چھوڑا ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. رب کہے گا آیردیک ان آتیت الدنیا ومثلھا معہا, جو تو دنیا دیکھ کے آیا ہے, دنیا یہاں دیکھ کے آیا ہے, یہاں بڑے بڑے محلات دیکھے, امبانی, ٹاٹا, برلا, متل, سب کو دیکھا, بڑے بڑے یہاں پر وہ جو ہے محلات دیکھے, ڈالر, پاؤنڈ, امریکہ, یورپ کی دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں, کتنا سامان ہو گیا کہ دنیا کو ملا ہو ایک بندے کے اعتبار سے, خربوں میں خربوں, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا بندہ, یہ دنیا میں کتنا سامان, کتنی خوبصورتیاں ہیں. رب کہے گا اے بندے جو تو دنیا دیکھ کے آیا ہے, اگر میں وہ دنیا اور اس کے مثل تجھے یہاں دے دو, اس کے مثل تجھے یہاں دے دو, ایردیک کا, اے بندہ کیا تو راضی ہو جائے گا, راضی ہوگا؟ بندہ سوچے گا وہاں سے ایک کرے درخت, دوسرا درخت, تیسرا درخت, جنت کا دروازہ پہنچتے پہنچتے سال لگ گئے, اب رب کے رائے کے اندر بھی داخل کر دے, اور جو دنیا میں دیکھ کے آیا ہو وہ اس کے برابر اللہ دے دے, تو اب اس کو یقین نہیں آئے گا. اللہ بندہ کہے گا اے ربی اتستہزئ منی, اے رب کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ وہ بندہ اپنے اعتبار سے کہے گا رب مذاق کر رہا ہے, وانت رب العالمین, ہاں کہ تعالیٰ کہ تو رب العالمین ہے. مجھے وہاں سے آنے تک اتنے پاپڑ بیلنے پڑے, اب تو داخل بھی کرے اور اتنا سب کچھ دے اور بغیر مانگے دے گا. اللہ اے رب اتستہزئ, مذاق کر رہا ہے, اور تو رب العالمین ہے. فضحک ابن مسعود, یہ روایت حضرت ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے تھے. اس جملہ پر پہنچے تو حضرت ابن مسعود ہنس پڑے. فقال الا تسألونی ممن اضحک, عبداللہ بن مسعود کہتے اے میرے ساتھیوں نہیں پوچھو گے کہ کیوں ہنسا, تم نہیں پوچھو گے کیوں ہنسا. قالو, ان کے ساتھی کہتے مما تضحک, اے عبداللہ بن مسعود کیوں ہنسے. فقال ہاکذا ضحک رسول اللہ, ہے اس جگہ یہ حدیث بیان کرتے کرتے رسول اللہ بھی مسکرائے تھے, اللہ حضور بھی مسکرائے تھے. فقالوا مما استضحک یا رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے. آقا فرماتے من ضحک رب العالمین حین قالت استستہزئ منی, جب بندے نے کہا تھا اے رب تو مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے, اس کی بات پہ رب بھی ہنسا تو میں بھی ہنسا, اللہ بھی ہنسا تھا. اللہ جیسی اس کی شان ہے تو آقا فرماتے اضحک من, میں بھی ہنسا. اللہ اب یہ رب کی نعمت, اب رب کا ہنسنا یہ اس کی قدرت اور اس کی شان کے مطابق ہوگا. اللہ اور ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے الا انہ لم یذکر, انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا. فیقول یا ابن آدم ما یسیرین منک الی آخر الحدیث وزاد فیہ, اور اس میں ایک جملہ زیادہ ہے ویذکرہ اللہ سل کذا وکذا, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں پہنچا دے گا تو پیچھے حدیث گزر چکی ابو ہریرہ کے, رب کہے گا کہ تو آرزو کر, وہ آرزو کرتا رہے گا, اس کی آرزویں ختم ہوگی. تو اب اس حدیث میں ہے ویذکرہ اللہ, اللہ اسے کہے گا ختم ہو گیا, اب میں تجھے کہتا ہوں یہ مانگ وہ مانگ, یہ مانگ وہ مانگ, رب یاد دلائے گا, اللہ اسے یاد دلائے گا یہ مانگ, یہ باقی رہ گیا, اللہ کے یاد دلانے پہ وہ مانگتا رہے گا, رب اسے یاد دلائے گا. حتی اذا انقطعت به الامانی, یہاں تک کہ سب مانگ چکے گا, جتنی آرزویں تھی سب ختم ہو جائے گی. قال اللہ تعالی لکا ہوا لک وعشرۃ امثالها, جو تو نے مانگا ہے وہ اور اس کے 10 گنا رب نے تجھے دے ڈالا, اس کے 10 گنا 10 گنا
برابر رب نے تجھے دے ڈالا. قال آقا کہتے ہیں ثم يدخل بیتہ، پھر يدخل بیتہ، پھر وہ جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا. فتدخل علیہ زوجتہ من الحور العین، جیسے ہی جنت کے اپنے محل میں داخل ہوگا حور عین میں سے 2 بیویاں اللہ اسے عطا فرمائے گا. حور عین میں سے 2 بیویاں اللہ اسے عطا فرمائے گا. وہ حور اس کے پاس آ کے کہے گی فتقولان ان الحمد للہ الذی احیاک لنا واحیانا لک. حور کہے گی اے آنے والے ہمارے سرتاج، اللہ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہمارے لیے بنایا، ہمیں تمہارے لیے بنایا. اللہ ہوئے اسے کہے گی فقال کہتے ہیں فقل ما اوتی احد مثل ما اوتی، تو بندہ کہے گا ایسا لگتا ہے کہ میری طرح اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا میری طرح مجھے جو رب نے دیا وہ کسی کو نہیں دیا. جبکہ بات یہ ہے کہ یہ تو ادنا جنتی ہے، اس کو یہ ملا ہے، اعلیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ آخری ادنا جنتی ہے. تو پھر اعلیٰ کا آخری والا سوچ رہا ہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ کسی کو نہیں، ادنا ہے. پھر اعلیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اعلیٰ میں ابو بکر کو کیا ملے گا، عمر بن خطاب کو کیا ملے گا، عثمان و علی کو کیا ملے گا، حسن مجتبی، حسین کربلا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کو کیا دے گا؟ اللہ اللہ. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ رب کا کرم ہوگا، یہ رب کی عطائیں ہوگی، اور رب یہ ساری چیزیں بندوں کو دینے والا ہے. اور یہ یقینی ہے اس لیے کہ غیب نہ پیغمبر نے بتایا ہے، جو صادق و مصدوق ہیں انشاءاللہ تعالی.